السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو جناب سورہ جن تقریباً ہم نے 11 آیات پڑھ لی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم نے مزید آیات پڑھنی ہیں۔ روزانہ تھوڑی سی آیات کے ساتھ ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اگر آپ تھوڑا سا ٹائم نکالیں تو۔ مجھے یقین ہے کہ 3-4 کلاسز میں ہی آپ تقریباً قرآن پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا۔ وَأَنَّا، پہلے تو نون کا غنہ ادا کرنا ہے، پھر ساتھ جو الف مدہ ہے اسے بھی ادا کرنا ہے، یعنی کہ اگر کوئی اس کو وَأَنَّا پڑھے گا تو بھی غلط ہے، اور اگر کوئی اس کو وَأَنَّا پڑھے گا تو بھی غلط ہے، یعنی کہ غنے کے ساتھ ساتھ الف کا ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ تو ایسے کیسے پڑھیں گے؟ وَأَنَّا، زوا کو ہم نے پر پڑھنا ہے کیونکہ زوا حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ وہ حروف ہیں جو ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں، وہ ہیں کون کون سے؟ خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، زوا، یہ 7 حروف ہیں جو پر پڑھے جاتے ہیں، یہ زوا بھی اس میں شامل ہے۔ ظننا، نون کا غنہ بھی ادا کرنا ہے اور الف کی مد بھی ادا کرنی ہے۔ یہ الف کی مد جو ہے یہ تقریباً 4 الف کے برابر ہے، تو اس کو 4 سیکنڈ تک آپ نے لمبا کرنا ہے۔ کیسے؟ ظننا، غنہ بھی ادا کرنا ہے اور مد بھی ادا کرنی ہے۔ لن نعجز اللہ فی الارض، لن، یہاں پہ کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے، اگر آپ کو نہیں پتا یا کچھ لوگ نئے ہیں سننے والے تو یاد رکھیں یہ ہے نون ساکن، ٹھیک ہے؟ اور نون تنوین کس کو کہتے ہیں؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو۔ جب کبھی قرآن مجید میں نون ساکن یا تنوین کے بعد لام آ جائے تو وہاں پہ نون ساکن اور تنوین ختم ہو جاتے ہیں اور وہاں پہ بالکل کسی قسم کا کوئی غنہ نہیں ہوتا اور نون بھی نہیں پڑھا جاتا، تو اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ الن۔ لیکن ساتھ ہی ہمارے پاس دوسری اگزامپل ہے ادغام بالغنہ کی، یہ ادغام بلا غنہ ہے اور یہ دیکھیں یہ ادغام بالغنہ ہے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد لام اور را آ جائے تو غنہ نہیں کرتے، لیکن نون ساکن کے بعد یا میم واو نون آ جائے تو وہاں پہ غنہ ضرور کرتے ہیں۔ ایسا نون ساکن کے بعد بھی ہوتا ہے اور 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد بھی ہوتا ہے، تو یہ نون ساکن کے بعد نون آیا ہے تو یہاں پہ غنہ ہوگا، یہاں پہ بالکل نہیں ہوگا۔ لن نعجز اللہ، اللہ کا نام پر پڑھنا ہے کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے۔ فی الارض، را پر پڑھنا ہے کیونکہ را ساکن ہے اور را سے پہلے زبر ہے۔ زواد کو پر پڑھنا ہے کیونکہ زواد حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ ایک دفعہ پھر ہمارے پاس ادغام بالغنہ آ رہا ہے، نون ساکن کے بعد نون آ گیا ہے تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ وَلَن نُعْجِزَهُ، ٹھیک ہے، غنے کے ساتھ۔ ہا کے مخرج کا دھیان رکھنا ہے، اکثر لوگ اس کو پڑھتے ہیں نُعْجِزَهُ، یہ غلط ہے۔ نُعْجِزَهُ هَرَبًا، ہا کے تلفظ کا بھی دھیان رکھنا ہے اور را کو بھی پر پڑھنا ہے۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا۔ اچھا جی، وَأَنَّا، یہ نون کا غنہ ضرور ادا کرنا ہے۔ لما، میم کا غنہ ضرور ادا کرنا ہے، یہاں پہ نون کا غنہ اور یہاں پہ میم کا غنہ، 7 الف مدہ بھی ہے۔ وَأَنَّا، الف بھی ادا کیا، لما، میم کے ساتھ الف بھی ادا کیا۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ نون کے اوپر شاد آ جائے یا میم کے اوپر شاد آ جائے تو وہاں پہ غنہ ضرور ہوتا ہے۔ سمعنا، عین کے تلفظ کا خاص دھیان رکھنا ہے۔ سمعنا الہدی، یہ جو کھڑی زبر ہے اور ساتھ مد ہے یہ 4 الف کے برابر ہو گئیں، تو 4 سیکنڈ تک ہم اس کو لمبا کریں گے۔ آمنا،
یہ نون کا غنہ ہے، اسے بھی ضرور ادا کرنا ہے، اور ساتھ الف مدہ بھی ہے۔ بہ وقف آ گیا یہاں پہ بہ، اگر اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ کیسے وقف کرتے ہیں، بی ایسے کر کے وقف کرتے ہیں، ایسے وقف نہیں کرنا۔ بہ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ، یہاں پہ نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد با آ گیا ہے۔ جب کبھی قرآن مجید میں نون ساکن ہو یا تنوین ہو اور اس کے بعد با آ جائے تو وہاں پہ نون یا تنوین کو چھوٹے سے میم میں بدل دیتے ہیں، پھر نون نہیں پڑھا جاتا بلکہ یہ میم پڑھا جاتا ہے۔ ہم کیسے پڑھیں گے؟ یؤمن بربہ، اس قاعدے کو کہتے ہیں اقلاب۔ فلا یخاف، فلا اتنا لمبا کرنا ہے، یخاف یہاں بھی الف مدہ ہے، ٹھیک ہے۔ بخسا ولا رہقا، میں نے آپ کو بتایا تھا نا تنوین کے بعد یا میم واو نون آ جائے تو وہاں بھی غنہ ہوتا ہے، یہ ہے تنوین، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین کے بعد یا میم واو نون، ان میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو وہاں پہ غنہ ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں ادغام بالغنہ۔ ولا رہقا الف کے ساتھ الف مدہ، لام کے ساتھ الف مدہ بھی ادا کرنا ہے۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا۔ وَأَنَّا نون کا غنہ ادا کرنا ہے، مِنَّا الْمُسْلِمُونَ پھر نون شد کے ساتھ ہے تو اس کا غنہ بھی ادا کرنا ہے۔ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ نون کا غنہ اس پہ بھی ادا کرنا ہے، اور قاف کے اوپر جو کھڑی زبر ہے، قاف موٹا ہے، اسے بھی ادا کرنا ہے۔ تون توا کو پر پڑھنا ہے، قاف کو پر پڑھنا ہے۔ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا۔ فَمَنْ أَسْلَمَ نون کے بعد نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے حمزہ آ گیا تو یہاں پہ نون کے ساتھ کچھ بھی نہیں کرنا، جیسا لکھا ہوا ہے ایسے ہی پڑھنا ہے۔ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ یہاں پہ مد ہے، یہ مد 6 حرکات عربیہ کے برابر ہے، یعنی کہ اس کو 6 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے۔ تحروا را کو پر پڑھنا ہے اور واو لین ہے، اس کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ رشدا اس را کو پر پڑھنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ الف مدہ ہو جائے گا، جب 2 زبر کے ساتھ وقف آئے تو وہاں پہ ایک زبر الف کے ساتھ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا۔ وَأَمَّا میم کا غنہ ادا کرنا ہے، قاسطون موٹا قاف بھی ادا کرنا ہے اور توا کو بھی پر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ نون کا شد جو ہے اسے ضرور ادا کرنی ہے، اور حطبا میں حا کے تلفظ کا دھیان بھی رکھنا ہے، توا کو پر پڑھنا ہے اور با 2 زبر بن کو ایک الف بنا دینا ہے، تو اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ حطبا، ٹھیک ہے۔ یہ تقریباً ہم نے 4 آیات پڑھ لی ہیں۔ سبق تھوڑا ہونا چاہیے لیکن روز کے روز ہونا چاہیے، اور پڑھنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں، کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، بلکہ ہر مسلمان پہ فرض عین ہے کہ کم از کم اس کو قرآن پاک درست طریقے سے پڑھنا آ جائے۔ آپ سے ایک نئی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی، ہمیں اجازت دیجیے اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔